السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاپ اپ پیڈیا۔ ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسی حیران کن دنیا کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جہاں ایسی پیشن گوئیاں کی گئیں کہ کئی سال بعد جب وہ پوری ہوئی تو ہماری دنیا میں ہلچل مچ گئی۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں دنیا بھر میں مقبول امریکی کارٹون سیریز دی سمپسنز کی، جس کے پراسرار کردار اور حیران کن پیشن گوئیوں پر آج بھی دنیا حیرت زدہ ہے۔ ان کارٹونز کی حقیقت کیا ہے اور اسے بنانے والے دراصل کس مذہب کے پیروکار ہیں، یہ سب جاننے سے پہلے ہمارے نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری تمام معلوماتی ویڈیوز بروقت آپ تک پہنچتی رہیں۔ ناظرین، یہ بات ہے 1989 کی، جب امریکہ میں معروف کارٹونسٹ میٹ گراؤننگ کے بنائے دی سمپسنز نامی کارٹونز پہلی بار آن ایئر ہوئے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ امریکہ کی تاریخ میں پرائم ٹائم میں سب سے زیادہ دیکھنے جانے والی ٹی وی سیریز بن گئی۔ برطانوی نشریاتی ادارے BBC کے ایک آرٹیکل کے مطابق دی سمپسنز دنیا میں سب سے زیادہ دیکھی گئی سیریز ہے جس نے 30 سال تک لوگوں کو تفریح مہیا کی۔ 700 سے زائد اقساط پر مشتمل اس سیریز میں دنیا بھر کے بارے میں مختلف پیشن گوئیاں کی گئیں جو وقت گزرنے کے ساتھ سچ ہونے لگیں، تو دنیا میں بھی ان کارٹونز کی حقیقت پر سوال اٹھنے لگے۔ ناظرین، ان کارٹونز میں تمام منظم مذاہب کی کھل کر مخالفت کی جاتی رہی ہے، جس کے بعد مذہبی حلقوں نے کارٹونسٹ میٹ گراؤننگ کے مذہب پر بھی سوالات اٹھانے شروع کر دیے۔ 27 دسمبر 1998 کو دی نیو یارک میگزین کے سخت سوالات کے جواب میں میٹ گراؤننگ نے انکشاف کیا کہ وہ اگنوسٹک ہے، یعنی ایک ایسے فرقے کا پیروکار ہے جو سمجھتا ہے کہ خدا کے ہونے یا نہ ہونے کا کسی کو علم ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ فرقہ پہلی بار 1869 میں T.H. ہیگزلے نامی شخص نے گھڑا تھا۔ میٹ کے انکشافات کے بعد اس کے کارٹون سے متعلق نظریات تبدیل ہونے لگے، لیکن اسی شخص نے لائف ان ہیل نامی کارٹونز بنا کر دنیا کو یہ بتایا کہ وہ جہنم پر یقین رکھتے ہیں۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ یہودی کمیونٹی کی بہت بڑی تعداد، جن میں قانون دان، شوبز شخصیات، فلاسفر، خلا نورد، سائنسدان اور دیگر شعبہ جات کے نامور لوگ شامل ہیں، اپنے آپ کو اگنوسٹک کہلواتے ہیں۔ ایگنوسٹک اور یہودی کمیونٹی کے ملاپ نے دنیا کو باور کرایا کہ دی سمپسنز کارٹونز دراصل ایک مخصوص ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں اور یہودی کمیونٹی اس کی پشت پر ہے۔ اسرائیل کے سب سے بڑے حامی ٹرمپ کی کامیابی، مشرق وسطیٰ میں داعش کا عروج، جدید ترین ٹیکنالوجیز کا استعمال، یہ سب ایسی چیزیں ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ سمپسنز محض کارٹونز نہیں بلکہ ایک مخصوص ایجنڈے پر کام کرنے والی سیریز ہے، اور ان کارٹونز میں جو کچھ دکھایا گیا اس کا مقصد لوگوں کی ذہن سازی کرنا تھا۔ کارٹونز میں جو دکھایا گیا بعد میں میڈیا، ٹیکنالوجی اور اپنے خاص لوگوں کی مدد سے اس سب پر عمل کروا کر دنیا کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ نعوذ باللہ سمپسنز دراصل مستقبل کا حال جانتا ہے، اور اس سب کا مقصد لوگوں کو ذہنی طور پر دجال کی غلامی کے لیے تیار کرنا ہے۔ ناظرین، اس سیریز میں ایک بات بطور خاص شامل کی گئی اور وہ چیز تھی شام اور عراق میں داعش کا ابھرنا۔ بعد میں اسرائیلی آشرباد سے اس تنظیم نے پورے مشرق وسطیٰ میں خون خرابے کی ایک طویل جنگ چھیڑ دی۔ اس تنظیم پر اگرچہ قابو پا لیا گیا، لیکن اس کے بعد مشرق وسطیٰ میں سیاسی صورتحال کس قدر تبدیل ہو چکی ہے، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ عرب ملک متحدہ عرب امارات، بحرین اور سوڈان اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہیں، جبکہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے درمیان مبینہ ملاقاتوں کی خبر گردش کر رہی ہے۔ 1997 میں نشر ہونے والی ایک قسط میں 9/11 کا ہنسا دکھانا اور پھر 2001 میں ستمبر کی 11 تاریخ کو امریکہ کے 2 تجارتی ٹاورز پر ہونے والے حملے نے پہلے تو دنیا کو حیران کیا، تاہم بعد میں یہ خیال پختہ ہو گیا کہ یہ کوئی الہامی باتیں نہیں بلکہ باقاعدہ منصوبے کے تحت کی جانے والی کاروائیاں ہیں۔ اسی ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر کیے گئے سازشی حملے کو جواز بنا کر افغانستان میں ہزاروں مسلمانوں کو شہید کیا گیا۔ سمپسنز کی پیشن گوئیاں یا سازشیں ہمیشہ کامیاب نہیں ہوئیں۔ پاکستان کے بارے میں بھی دی سمپسنز نے کچھ پیشن گوئیاں کی، تاہم پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے انہیں ناکام بنا دیا۔ سمپسنز نے اپنی ایک قسط میں دعویٰ کیا کہ 2015 میں کراچی اور بلوچستان وفاق سے الگ ہو جائیں گے، لیکن دنیا بھر کی خفیہ ایجنسیوں اور اسرائیل کے دوست ملک بھارت کی تمام تر ناپاک کوششوں کے باوجود آج بھی پاکستان مضبوط اور متحد کھڑا ہے اور انشاءاللہ کھڑا رہے گا۔ سمپسنز کے 11ویں سیزن
सीजन की 17वीं किस्त में एक कार्टून कैरेक्टर दिखाया गया जो अखबार पढ़ते हुए बताता है कि भारत पाकिस्तान पर एटमी हमला करेगा। इस खबर पर सीरीज में मौजूद तमाम किरदारों पर खामोशी तारी हो जाती है। ताहम सिम्पसन्स की ये पेशनगोई भी महज पेशगोई ही रहेगी, क्योंकि पाकिस्तान ऐसी किसी भी नापाक कोशिश को नाकाम बनाने और भरपूर जवाबी कार्रवाई के लिए हर वक्त तैयार है। सिम्पसन्स में दिखाए गए वो वाकयात जो सच साबित हुए, उनमें डोनाल्ड ट्रंप का हिलरी क्लिंटन को शिकस्त देना, 3 आंखों वाली मछली का दरियाफ्त होना, 9/11 हमले, शाम में दाइश का उभरना, स्मार्ट वॉचेस का बनाया जाना, हिग्स बोसन मसावात की दरियाफ्त, लेडी गागा का सुपर बाउल हाफ टाइम शो, अमेरिका का ओलंपिक जीतना, फीफा में करप्शन और इस जैसे दर्जनों वाकयात शामिल हैं। लेकिन इन तमाम वाकयात को एक तवील मंसूबाबंदी के जरिए पूरा किया गया। जो टेक्नोलॉजी लेबोरेटरीज में तैयार हो रही थी, उन्हें फर्जी तौर पर पहले दिखाया गया। खेलों के मुकाबलों में करप्शन की गई और तबाहकुन वाकयात पर बाकायदा मंसूबों के साथ अमल किया गया। इस वक्त दुनिया में कई ऐसे लोग मौजूद हैं जो सिम्पसन्स को कोई पहुंची हुई बुजुर्ग शख्सियत समझते हैं जो मुस्तकबिल का हाल जानती है, जबकि लोगों की एक बड़ी तादाद जान चुकी है कि ये एक दज्जाली नेटवर्क है जो पहले अपने मंसूबों को कार्टून्स की मदद से दुनिया को दिखाता है और फिर अपने दज्जाली एजेंटों की मदद से उन पर अमल करवाता है ताकि लोगों में वसवसा डाल सके। इस सब का मकसद लोगों, खसूसन बच्चों की जहन साजी करना है ताकि वो दज्जाल के आने से पहले उसकी राह हमवार कर सके, जिसका सबूत सिम्पसन्स ने अपने 6ठे सीजन की 12वीं किस्त में दिया है, जिसमें कार्टून फैमिली का मरकजी किरदार यानी सिम्पसन फैमिली का सरबराह फ्रीमैसन में शामिल हो जाता है। फ्रीमैसन दरअसल बैनुल-अक़वामी यहूदी तंजीम है जो 1771 में बरतानिया में कायम की गई। इसका मकसद दुनिया में दज्जाल और दज्जाली रियासत की राह हमवार करना है। अमेरिका में इसके अरकान की तादाद 80 लाख से ज्यादा है, जबकि इसका हेड ऑफिस बरतानिया में है। इस तंजीम के कारकुनों की ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगाएं कि अमेरिका के साबिक सदर जॉर्ज वाशिंगटन इसके सरबराहान में शामिल रहे हैं। किस्त में दिखाया गया है कि सिम्पसन अपने ग्रुप के साथ छुट्टियां गुजारने इसराइल जाता है, मगर वो सब वहाँ मजहबी बातों से खाइफ होकर सहरा की जानिब निकल जाते हैं। सहरा में उसके साथी इसके जिस्म पर एक निशान देखकर उसे कहते हैं कि वो तो नाउजुबिल्लाह नबी है, जिसके बाद सिम्पसन खुद को खुदा समझने लग जाता है और वो लोगों को वरगलाने लग जाता है। सिम्पसन की ये किस्त इस बात का वाज़ेह सबूत है कि ये सीरीज एक दज्जाली चाल है जो एक मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत चली आ रही है और मुस्तकबिल में वो इसमें मजीद वसअत लाने वाले हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सबको दज्जाल के फितने से महफूज रखे और हमारा ईमान सलामत रखे, आमीन। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करके हमारी हौसला अफजाई कीजिएगा। आप सबके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।